إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 90 پارے میں 11واں رکوع اور سورہ الاعراف کا 21واں رکوع چل رہا ہے. سورہ الاعراف کی 164 آیتیں ہوئی ہیں. آیت نمبر 164 کے بعد ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. صدق اللہ العظیم. اوپر کی آیتوں میں، کل کی آیتوں میں جو واقعہ بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے حکم کو توڑا. شروع میں تو ہیلے بہانے کر کے توڑا، بعد میں کھلم کھلا نافرمانی پر اتر آئے. وہ حکم سنیچر کے دن کو عبادت کے لیے خاص کر دینے سے متعلق تھا کہ اس دن میں تم دنیاوی کاروبار سے اپنے کو الگ رکھو. وہ مچھلیوں کے شکار کے عادی تھے، وہی ان کی زیادہ خوراک تھی، تو ان سے یہ کہا گیا تھا کہ سنیچر کے دن تمہارے لیے شکار کرنا منع ہے. تو انہوں نے ہیلے بہانے سے پہلے جو ہے سنیچر کے دن شکار کرنا شروع کیا، بعد میں کھلم کھلا نافرمانی پر اتر آئے. کچھ اس میں جو نیک لوگ تھے انہوں نے ان کو منع کیا. کچھ بیچ درجے کے لوگ تھے کہ شروع میں تو منع کیا لیکن بعد میں پھر خاموش ہو کے تھکار کے بیٹھ گئے کہ کیوں منع کریں، بار بار ان کو مانتے تو ہے نہیں. لہذا 3 قسم کے لوگ ہو گئے. آج کی ان آیتوں میں ان تینوں کا 2 کا انجام صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. جو لوگ منع کرنے والے تھے، برائی سے روکنے والے تھے، اور وہ نہ مایوس ہوئے کہ یہ مانتے نہیں لہذا کیوں ان کو روکیں، اور انہوں نے اس وجہ سے بھی روکنا نہیں چھوڑا کہ اللہ رب العزت کے ہاں ہماری کوئی کوتاہی سامنے نہ آئے کہ تم روکتے کیوں نہیں رہے، مانتے نہ مانتے تمہارا کام تو روکنا تھا، روکا کیوں نہیں. چنانچہ اللہ رب العزت کی طرف سے جب دنیا ہی کے اندر پکڑ آئی تو وہ لوگ جو منع کرنے والے تھے، روکنے والے تھے، صرف وہی بچائے گئے. ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا جو روک رہے تھے، اور جن لوگوں نے کھلم کھلا اللہ کے حکم کو توڑا تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب میں پکڑ لیا. اب رہے بیچ کے لوگ تو ان کا تذکرہ ہی نہیں کیا گیا یہاں پر. گویا ان کے بارے میں آیت میں یہ ذکر نہیں ہے کہ ان کو ہلاک کرنے والوں میں شامل کیا گیا یا نجات پانے والوں میں شامل کیا گیا. نہ تو یہاں تعریف کی جا رہی ہے ان کی، نہ برائی کی جا رہی ہے ان کی، اس لیے کہ انہوں نے تعریف والا کام بھی نہیں کیا کہ تعریف کے مستحق ہوتے، کیونکہ انہوں نے منع کرنا چھوڑ دیا. منع کرنا یہ تعریف والا کام تھا، منع کرتے رہتے، مایوس کیوں ہوئے. اور نہ تو انہوں نے برا کام کیا بے ایمانہ کہ گناہ میں شامل نہیں ہوئے. تو جب انہوں نے گناہ کا ارتکاب نہیں کیا تو اس کی وجہ سے ان کی برائی نہیں کی گئی، اور انہوں نے قابل تعریف بھی کام نہیں کیا لہذا تعریف بھی نہیں کی گئی. تو بیچ کے لوگوں کا معاملہ یہاں پر خاموشی کے ساتھ چھوڑ دیا گیا. یعنی یہ کہ نہ تو وہ تعریف کے مستحق ہیں،
نہ ہی وہ گناہ کے مستحق ہیں، لہذا نہ تو وہ نجات پانے والوں کے لائق ہیں، نہ تو عذاب دینے والوں کے درمیان ہیں۔ اب یہ بیچ کے لوگ ہیں کہ یہ جس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ تو یہ نجات کے مستحق ہے، نہ یہ عذاب کے مستحق ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے۔ یہاں آیت میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس درجے کے لوگ بیچ میں ہوتے ہیں کہ نہ تو وہ پکڑے جاتے ہیں اور نہ ہی وہ انعام پانے والوں میں ہوتے ہیں، تو نہ یہ انعام پانے والا کام کیا انہوں نے، نہ گناہ کا ایسا کام کیا جس کی وجہ سے وہ پکڑے جائیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے صرف دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا، ایک وہ جو منع کرنے والے تھے اور ایک وہ جو ظلم کرنے والے تھے، یعنی کھلم کھلا اللہ کے حکم کو توڑنے والے تھے۔ باقی جو بیچ میں خاموش ہو کے بیٹھ رہے تھے ان کا تذکرہ نہیں کیا۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ جب منع کرتے کرتے یہ لوگ جو ہے عاجز آ گئے، لیکن منع کرنے سے بعض منع کرتے ہی رہے، تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ داؤد علیہ السلام نے بد دعا فرمائی کہ یہ نافرمان لوگ منع کرنے کے باوجود نہیں مانتے، تو یہ سمجھے کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ نہ آئے۔ نیک بندوں نے ان جو ہے ظالموں کی بستی اور ان کے سب رشتہ داری تھے، سب یہودی تھے اور سب ایک دوسرے سے، کوئی پڑوسی تھا، کوئی رشتہ دار تھا، کوئی خاندان کا تھا، تو ان لوگوں نے پھر ایک دیوار بیچ میں کھڑی کر لی کہ ان لوگوں سے جو ہے زیادہ ہمارا میل جول نہ رہے، موقع پڑے گا ان کو منع کریں گے لیکن ان سے میل جول رکھنا ٹھیک نہیں ہے، پتہ نہیں کب اللہ کی پکڑ آ جائے اور ہم بھی اسی میں پیس دیے جائیں، گھن کے ساتھ گیہوں پیس دیا جائے، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیس دیا جائے۔ لہذا ان لوگوں نے دیوار کھڑی کر لی۔ یہ صبح کو سب اٹھتے، کام کاج پہ جاتے، اپنے اپنے کام دھندے میں لگ جاتے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ صبح ہوئی، نیک بندے اٹھے، دیکھا کہ بغل میں جو بستی ہے اس میں تو کچھ سنگن لگی نہیں رہی، کوئی اس میں لگتا ہی نہیں کہ صبح وہاں ہوئی ہو، کسی کے نہ جو ہے چہل پہل کی آواز آ رہی ہے، نہ جو ہے کسی اور طرح کی کام کاج کی آواز آ رہی ہے، تو ماجرا کیا ہے؟ تو دیوار سے جھانک کر دیکھا تو گھروں میں کوئی دکھ ہی نہیں رہے بندر کے سوا، سب بندر ہی بندر دکھ رہے۔ تو یہ لوگ پہچان نہیں سکے کہ بھائی ہمارے وہ لوگ کہاں گئے جن کے جو تھے تو ہمارے ہی لوگوں میں اللہ کے نافرمان ہو گئے تھے، کھلم کھلا نا شرارت پر آمادہ ہو گئے تھے۔ تو یہ لوگ پہچان نہیں سکے کہ یہ وہ لوگ کہاں چلے گئے، وہ وہی لوگ تھے جو ان کو بندر بنا دیا گیا۔ اب یہ بندر جو بنائے گئے تھے انہوں نے پہچان لیا، آ کر کے دیواروں سے پھاند کر کے ان کے پیروں پہ پڑنے لگ گئے اور آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، اب پچھتا رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے تو پچھتانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال وہ 3 دن تک اسی حالت میں رہے کہ پھرتے رہے، گھومتے رہے، ادھر ادھر چکر کھاتے رہے اور پریشان رہے، اور ان لوگوں کے قدموں پہ آگے پڑ جاتے، لیکن کوئی چیز اب جو ہے بچانے والی نہیں بچی۔ 3 دن کے بعد وہ سارے کے سارے ہلاک کر دیے گئے۔ 3 دن کے بعد یہ جو بندروں کی نسل چلتی ہے یہ اور بندر ہے۔ یہاں پر بعض لوگوں نے قرآن کریم کی جو اس آیت ہے آگے، جس میں آیت نمبر 166 میں، کہ جب وہ اپنی اللہ کی منع کی بھی چیزوں سے باز نہیں آئے اور زیادہ شرارت میں بڑھ گئے تو ہم نے ان کو حکم دیا اور ہمارا حکم یہ ہوا کہ وہ بندر بن جائیں، تو سب کے سب بندر بنا دیے گئے، سب کے سب اللہ کے حکم سے بندر ہو گئے۔ تو بعض لوگوں نے تعویل کرنی شروع کی کہ وہ بندر نہیں بنے تھے، وہ اپنے دل کے اعتبار سے، معنوی اعتبار سے، باطنی اعتبار سے بندر بنا دیے گئے تھے، یعنی ان کا مزاج، ان کی حرکتیں اور ان کے شرارتیں بندروں کی طرح ہو گئی تھیں۔ لیکن یہ اس قرآن کریم کے صریح اور صاف لفظوں میں کہ بندر بن جانے کا حکم انہیں ہوا، اور حدیث پاک میں بھی ان کے بندر بن جانے کا تذکرہ ہے، تو اس میں تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی عجیب لوگ ہیں کہ قرآن کریم کے الفاظ میں تعویل کر رہے ہیں کہ بڑے تعجب کی بات معلوم ہو رہی کہ انسان سے بندر بن جائے، لیکن جب وہ ڈاروین کا نظریہ پڑھتے ہیں تو انہیں تعجب نہیں ہوتا کہ انسان پہلے بندر تھا، بندر سے انسان بنا دیا گیا، تب انہیں تعجب نہیں ہوتا، تب وہاں تعویل نہیں کرتے۔ در حقیقت یہ مرعوبیت ہے غیروں کی، جب آدمی جو ہے باطل سے مرعوب ہوتا ہے تو پھر وہ حق میں تعویلیں کرنے لگ جاتا ہے۔ یعنی اگر بندر سے ترقی کر کے انسان بن سکتا ہے تو کیا اللہ کے حکم سے انسان سے تنزلی اختیار کر کے بندر نہیں بنایا جا سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تنزلی کا شکار کیا، ان کو عذاب دیا کہ انسان سے جانور بنا دیا، بندر بنا دیا۔
اب وہ 3 دن کے بعد وہ نسل ختم ہو گئی۔ حدیث پاک میں سوال کیا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہ یہ جو بندر ہے کیا اسی نسل سے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، جو قوم مسخ کی جاتی ہے وہ پھر زندہ نہیں رکھی جاتی ہے، وہ سب جو ہے اللہ کے عذاب کا جو شکار ہوئے تھے ان میں سے کوئی ایک زندہ نہیں بچا، 3 دن کے بعد سب کے سب مر گئے۔ تو یہ تو اللہ کا عذاب آیا مچھلی کے دن، جو ہے سنیچر کے دن جو مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا، اس پر انہوں نے جو کھلم کھلا پہلے تو مذاق بنایا، پھر اس کے بعد نافرمانی پر آ گئے، اور منع کرنے کے باوجود وہ باز نہیں آئے، تو حضرت داؤد علیہ السلام کی بد دعا کے نتیجے میں اس قوم پر بندر کے ذریعے سے مسخ ہو جانے کا عذاب آیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی ایک عذاب اس قوم پر نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اعلان کیا گیا اس قوم کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پختہ اعلان کر کے ان کو آگاہ کر دیا گیا کہ دیکھو یہودیوں، اگر تم نے تورات کے احکام پر عمل کرنا چھوڑا، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو چھوڑ کر شہوتوں کے راستے پر، منمانی راستے پر چلے، تو اللہ تعالیٰ قیامت تک اللہ تعالیٰ تمہیں پھر عزت کی زندگی نہیں دے گا۔ وقتاً فوقتاً اللہ ایسے لوگوں کو مسلط کرے گا جو تم پر مصیبتیں ڈھائیں گے، برے برے عذاب میں مبتلا رکھیں گے، یعنی تم مقہوریت، ذلت، مغلوبیت کی زندگی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ چنانچہ جو یہودیوں کی تاریخ ہے یہ تاریخ بڑی قدیم ہے، مسلمانوں کی تاریخ تو نبی کریم علیہ السلام کے وقت سے شروع ہوتی ہے، وہ تاریخ سب کے سامنے ہے، اور یہودیوں کی تاریخ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوتی ہے، بلکہ اور پہلے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد سے ان کو جو یہودیوں کی تاریخ ہے، مختلف دوروں میں یہ قوم مستقل ظالم بادشاہوں کے تختہ مشق بنی ہے، اور ان کی شرارتیں بھی کم نہیں رہی ہیں۔ بخت نصر کا زمانہ آیا، یونانی کلدانی بادشاہوں نے ان پر ظلم ڈھایا، پھر جو ہے نازی و جرمن کے ہٹلر نے ان پر جو ہے ظلم ڈھایا، اور کئی مرتبہ یہ اجاڑے گئے، ادھر ادھر منتشر کیے گئے، اور پھر نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں جب یہ خیبر سے آ کر کے مدینہ پاک میں، جس کو یثرب پہلے انہوں نے نام رکھا ہوا تھا، وہاں جب آباد تھے، تو نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ان کی بغاوت شرارت کے نتیجے میں مدینہ پاک سے 3 قبیلے تھے ان کے بڑے، ان کو خالی کرایا گیا، پھر جو ہے آ کر کے یہاں آباد ہوئے خیبر میں، تو خیبر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے جو ان کو اجاڑا گیا۔ تو یہ اس طریقے سے مستقل یہ قوم جو ہے لڑتی پڑتی رہی ہے، لیکن یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں تو وہی سب کو لوٹ رہے ہیں، اس زمانے میں تو وہی جو ہے ظالم بادشاہ بن کر مسلط ہیں، تو یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی کا ظہور ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو فرمان قیامت کے قرب سے متعلق ہیں کہ جس میں اہل باطل کے غلبہ اور یہودیوں کا یکجا جمع ہونا، یہودیوں کے ورنہ یہودی ایک جگہ کبھی نہیں تھے، دنیا میں ادھر ادھر ٹکڑے ٹکڑے میں پھیلے ہوئے تھے، اس وقت دنیا سے سمٹ کر کے ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آسانی فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہوگی وہ مسلمان ہو جائے گی، یہودی جو ہے بغاوت کریں گے، دجال جو ہے ان کا ساتھ دینے کے لیے نکلے گا، تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی سہولیت کے لیے سب کو ایک جگہ جمع کر دیا تاکہ جو جنگ ہوگی مسلمانوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے، اس کے لیے کہیں جانا نہیں پڑے گا، وہ سب ایک جگہ مل جائیں گے، اور ان کو جو ہے جو ایمان نہیں لائیں گے انہیں مار دیا جائے گا۔ تو اس لیے ان کی ایک چھونی، اور یہ بھی ابھی تک جو ہے اپنے پاؤں پر ان کی حکومت نہیں کھڑی ہے۔ یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے کہ یہ جو اسرائیل کا ملک ہے، جو فلسطین کے آدھی جگہ پہ قابض ہو کر کے اس کو بسا دیا گیا ہے، یہ صرف جو ہے امریکہ اور جو ہے برطانیہ کے رحم و کرم پر ٹکا ہوا ہے۔ آج اگر امریکہ ہاتھ کھینچ لے، برطانیہ ہاتھ کھینچ لے، تو یہ ان کی حکومت کہیں کی نہیں ہے اپنے ملک پر، یا اپنے یعنی فلسطین کی جگہوں پر قابض جو ہے یہ دشمنان اسلام کے جو دوسرے ہیں یہودیوں کے علاوہ، ان کی وجہ سے ایسا ہے، ان کو سپورٹ کیا ہوا ہے، ورنہ ان کی اپنی حکومت نہیں۔ تو گویا یہ ظاہراً تو حکومت ہے، لیکن حقیقت میں یہ ان کے اب بھی غلام ہیں، امریکہ کے غلام ہیں، اور مسلم یہ سنایا اس لیے جا رہا ہے، یہ تو یہودیوں کی تاریخ مسلمانوں کی کیوں سنائی جا رہی ہے؟ سنایا اس لیے جا رہا ہے کہ جب مسلمان بھی یہی حرکتیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہی تاریخ مسلمانوں کے ساتھ دہرائیں گے، وہی ہو رہا ہے۔
کون سی ایسی حرکت ہے جو یہودیوں نے کی تھی وہ مسلمان نہیں کر رہا ہے؟ ان کے مشائخ نے، علماء نے جو غلط حرکتیں کی تھیں وہ امت مسلمہ کے علماء میں پائی جا رہی ہیں، سب میں نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو دین اسلام قیامت تک باقی رکھنا ہے۔ اس لیے یہ حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا کہ سب نہیں بگڑیں گے، علماء ایسے قیامت تک رہیں گے جو دین اسلام کو سچی شکل میں باقی رکھیں گے، اور اہل باطل جو غلط چیزیں اس میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے اس کو وہ صاف کرتے رہیں گے۔ تحریف الغالین، تعویل الجاہلین اور انتحال المبطلین کے الفاظ آئے حدیث پاک میں کہ وہ علماء ایسے قیامت تک رہیں گے۔ لہذا لیکن پھر بھی ایسے علماء بہتیرے ہوں گے جو یہودیوں کے راستے پر ہوں گے، جنہوں نے دین کو جو ہے صرف دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا ہوگا۔ دین کی خدمت مقصود نہیں ہوگی، صرف دنیا میں واہواہی، دنیا میں شہرت، دنیا کی دولت یہ سمیٹنا دین کو اعلی کار بنائیں گے، تو ان کی تو ایسے بھی پائے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اور جو عوام کا حال ہے وہ بنی اسرائیل کے عوام جیسا ہو رہا ہے کہ اس میں سود، رشوت اور ظلم زیادتی، حق تلفیاں، ہیلے بہانے اور جو ہے اہل حق سے مقابلہ، اس طرح کی چیزیں جو ہے پائی جا رہی ہیں۔ تو اللہ رب العزت سنا اس لیے رہے تاکہ یہ امت بھی انہی راستوں سے گزر کر کے غلط لائن پہ پڑ جائے گی، اور ان کے لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ پھر ظالم بادشاہوں کو مسلط کریں گے۔ چنانچہ ظالم بادشاہوں کے تسلط ہر جگہ ہے، اور جو مسلم حکومتیں بھی ہیں وہ بھی اب ظالم بادشاہوں کے ہی رحم و کرم پر ہو گئی ہیں۔ تو بہرحال یہ یہودیوں کی تاریخ سنانے کا مقصد کہ مسلمانوں کی تاریخ بھی اس سے الگ نہیں ہے، اس سے ملتی جلتی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے فلما نسوا ما ذکروا به، جب ان لوگوں نے بھلا دیا ان نصیحتوں کو جو انہیں کی جا رہی تھی، یعنی مچھلی کے شکار سے بچنے کی، انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے ان لوگوں کو تو نجات عطا کر دی جو لوگوں کو برائیوں سے منع کر رہے تھے، بری بات سے لوگوں کو روک رہے تھے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور ان ظالموں کو جنہوں نے حرکتیں کر رہے تھے ان کو ہم نے برے عذاب میں پکڑ لیا، بما كانوا يفسقون، اس لیے کہ وہ نافرمانی کے عادی ہو چکے تھے۔ فلما عتوا عما نهوا عنه، چنانچہ جب انہوں نے حد سے تجاوز کیا ان چیزوں کے معاملے میں جس سے ان کو روکا گیا تھا، قلنا لهم، تو ہم نے سزا کے طور پر ان سے کہا، کونوا قردة خاسئین، کہ اب تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ وہ ذلیل بندر بنا دیے گئے۔ مزید عذاب آگے یہ ہوا کہ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ، اور تیرے رب نے انہیں خبردار کر دیا تھا، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اگر تم گناہوں سے تورات پر عمل نہیں کرتے اور گناہوں کو نہیں چھوڑتے تو ان پر قیامت تک مسلط کر دیا جائے گا، مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وقتاً فوقتاً، ایسے لوگوں کو جو ان کو برے برے عذاب چکھائے۔ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ، کیونکہ تیرا رب بہت جلد سزا لینے والا بھی ہے، کہ بعض دفعہ شرارت کی سزا دنیا میں جلدی پکڑ سے ہو جاتی ہے، ورنہ آخرت میں تو پورا حساب ہو جائے گا۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان بھی ہے کہ کٹر سے کٹر مجرم توبہ کر لے، نادم ہو جائے تو اللہ کی بخشش و رحمت بھی بے پایا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسوله محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ کل چاند کی 29 تاریخ ہے، شعبان کا